اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں جہاں پر بھی مومنین موجود ہیں، مجاہدین اسلام موجود ہیں، رہبران الہی موجود ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اور توفیق طلب کرتا ہوں کہ ماہ محرم الحرام کی جو حرمت ہے ہم سب کو اس حرمت کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ مرکز الارشاد الاسلامی۔ عزاداری سید الشہداء علیہ السلام در حقیقت ایک بہت بڑا ذریعہ ہے ہماری نسلوں کی تربیت کا۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے جس کی طرف آج ایک اکثریت کی توجہ نہیں ہے، کیونکہ ہم مقصد و فلسفہ دین سے آشنا نہیں ہیں، قیام سید الشہداء علیہ السلام کی حقیقت سے آشنا نہیں ہیں، مقاصد سید الشہداء علیہ السلام کی طرف ہم میں سے ایک بڑی تعداد کی توجہ نہیں ہوتی کہ کیوں سید الشہداء علیہ السلام نے قیام فرمایا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت اہم چیز جس کی طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے وہ ہے معرفت امام کا چیپٹر، کہ جو ہمارے ہاں یا کھلتا ہی نہیں ہے یا بہت کم اس کے اوپر گفتگو ہوتی ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ عموماً ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم معرفت امام رکھتے ہیں تو وہ معرفت کو شاید شناخت ظاہری سمجھتے ہیں، کہ مثال کے طور پہ امام کا نام پتہ ہو، ان کی اولاد کے نام پتہ ہوں، ان کے جو ہے رشتہ داروں کے نام پتہ ہوں، یا ان کی زندگی کی تاریخ پتہ ہو تو یہ معرفت امام ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ معرفت امام یعنی خود امام کی معرفت، امام کی شخصیت کی معرفت، امام کے مقاصد کی معرفت، اور امام اللہ کی طرف سے مامور ہے ایک ذمہ داری کے لیے، اس ماموریت سے شناخت حاصل کرنا، معرفت حاصل کرنا، پھر انسان معرفت امام تک پہنچتا ہے۔ اور جب معرفت امام ہوگی تو پھر امام کی راہ پہ چلا جا سکتا ہے۔ اور عزاداری در حقیقت اسی قیام سید الشہداء علیہ السلام کا تسلسل ہے۔ شناخت سید الشہداء، معرفت سید الشہداء بھی عزاداری سے تعلق رکھتی ہے، یعنی عزاداری کے اندر ہی یہ چیز ہے۔ عزا جب ہم کہتے ہیں لازم بات ہے، عزاداری ایک وسیع مفہوم ہے، غم کے ساتھ اس کا ظاہر جڑا ہوا ہے، لیکن اس کے اندر ایک بہت بڑا فلسفہ ہے، بہت بڑی حکمت ہے جس کی ہم نے رعایت کرنی، اور وہ اسی کو ہم کہتے ہیں آداب عزاداری و مقاصد عزاداری۔ تو میں ان دونوں کی طرف آتا ہوں کہ آداب عزاداری کیا ہیں و مقاصد عزاداری کیا ہیں، لیکن اس سے پہلے میں جس نقطے کو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ آپ کی بات ہی ہے، جو بہت خوبصورت مطلب ہے کہ یہ عزاداری حقیقت میں نسلوں کی تربیت کا ذریعہ ہے۔ ہم کیسے اپنی نسلوں کی تربیت اسی نہج پہ کر سکتے ہیں کہ جو نہج مقصود ہے، جو ارادہ ہے اہل بیت علیہ السلام کا، اور جو ارادہ ہے پروردگار کا۔ سید الشہداء علیہ السلام کی معرفت جس کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا کہ امام کی معرفت بہت ضروری امر ہے، اور اس کے بغیر ہم بالکل وہ سفر نہیں کر سکتے کہ جس سفر تک ارادہ ہے اہل بیت علیہ السلام کا۔ اس کے بہت سارے شواہد ہیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں بھی جب امام مجتبیٰ علیہ السلام نے صلح قبول کی تو کہا گیا آپ نے صلح کیوں کی، اور جس وقت امام حسین علیہ السلام نے قیام فرمایا تو ایک بڑی تعداد نے یہ کہا کہ آپ قیام کیوں کر رہے ہیں۔ اور جب امام جعفر صادق علیہ السلام یا امام سجاد علیہ السلام یا دوسرے ائمہ اپنی ان کی زندگی اور ادوار کو ہم دیکھیں تو وہ جب اپنے اقدامات کر رہے تھے تو اس وقت بھی ایک بڑی تعداد جو قریب تھی وہ کہتی تھی آپ اس طرح کیوں نہیں کر رہے۔ تو اس کی وجہ کیا تھی؟ یعنی جب امام صلح کرتے ہیں تو یہ قیام کا کہہ رہے ہیں، جب امام قیام کرتے ہیں تو یہ صلح کا کہہ رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی بنیادی ترین وجہ معرفت امام نہ ہونا ہے، شناخت امام نہ ہونا ہے۔ یہ جو کہا گیا من عرف من مات ولم یعرف امام زمان مات میتۃ جاہلیہ، یہ بہت گہری حدیث ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ کتب اہل سنت میں بھی معتبر منابع میں آئی ہے، یعنی ثانوی منابع میں نہیں ہے۔ کتب اولیہ جن کو کہا جاتا ہے مکتب کی، جس طرح صحیح
بخاری اور مسلم، ان میں یہ حدیث آئی ہے کہ لیکن متن تھوڑا سا مختلف ہے، بات ایک ہی ہے کہ جو معرفت امام کے بغیر دنیا سے جائے گا وہ گویا جہالت کی موت پر ہے۔ تو آپ دیکھیں جب ہم یہ سمجھ جائیں گے کہ امام کی ایک ماموریت تھی، جس ماموریت جس کو رسالت کہا جاتا ہے، یعنی ذمہ داری، ہر شخص کی ایک ذمہ داری ہے، ہر شخص مسئول ہے۔ تو قرآن کریم کے اندر یہ تعبیر جو رسالت کی استعمال ہوئی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی رسالت کو نبھانے والے ہیں وہ کسی سے نہیں ڈرتے، یعنی جو اللہ کا پیغام پہنچانے والے، جو بھی اللہ ان کی نشانی ہوگی وہ کسی سے سوائے اللہ کے کسی کی خشیت نہیں رکھتے۔ تو قرآن کریم کے بعض مفاہیم ہیں جو بڑے وسیع معنی میں ہیں، لیکن کیونکہ ہمارے ہاں ان کو قرآن کریم سے ہم آشنا نہیں ہیں، قرآن کریم کی ہمیں معرفت نہیں ہے، اس وجہ سے ہم جب بعض الفاظ استعمال کرتے ہیں تو عام پبلک جو ہے وہ جو قرآن سے دور ہے وہ ذہنی طور پہ تشویش کا شکار ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا بات کر رہے ہیں۔ تو اصل میں یہ ہے کہ جس طرح ہر نبی ایک رسالت لیے ہوئے ہے، ایک پیغام لیے ہوئے ہے، ہر رسول ایک رسالت اور پیغام لیے ہوئے ہے، ہر امام ایک رسالت ایک پیغام لیے ہوئے ہے جس پہ مامور ہے، اور کچھ اس کی ذمہ داری ہیں، ڈیوٹیز ہیں جس کو اس نے انجام دینا ہے۔ یہ ماموریت امام سمجھنا بڑے ضروری ہے۔ آپ دیکھیں نا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام جن کے ہم انتظار میں، ان کی ماموریت کیا ہے؟ عالمی حکومت، یہ ان کی ماموریت ہے اللہ کی طرف سے۔ اب انہوں نے اس ماموریت کو پورا کرنا ہے، اس کام کو پورا کرنا ہے، اس کے لیے ان کو ناصرین کی ضرورت ہے، وہ ناصرین ساتھ ملیں گے تو اپنا امام اپنا کام کر لیں گے۔ تو اصل میں یہ جو عزاداری ہے، یہ اس مشن، وہ جو ماموریت تھی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے کہ آپ نے اللہ کی زمین پہ اللہ کے حکم کو نافذ کرنا ہے، یہ اس کو ذہن میں رکھ لیں۔ اصل میں امام کی ماموریت کیا ہوتی ہے کہ اللہ کی حکومت کو قائم کرنا، اللہ کی حکومت کو، کیونکہ اللہ حاکم ہے، اللہ سرپرست ہے، اللہ حق حکومت رکھتا ہے، تو بندوں کے اوپر بھی معاشروں کے اندر اللہ کی حکومت ہوگی اور اس کا اجرا معصوم کے وجود سے ہوتا ہے۔ آئمہ کی ساری سٹرگل کا مرکز یہ ہوتا تھا کہ اللہ کی حاکمیت زمین کے اوپر نافذ ہو جائے۔ علم بھی اسی لیے پیش دیتے تھے لوگوں کو، تعلیم بھی دیتے تھے، تزکیہ بھی کرتے تھے۔ یہ تعلیم اور تزکیہ سارے مقدمات تھے اس مقصد تک پہنچنے کے لیے کہ ایک آئیڈیل معاشرہ، ایک آئیڈیل حکومت تشکیل پائے۔ آئیڈیل معاشرہ آئیڈیل حکومت کے زیر اثر تشکیل پاتا ہے۔ تو اب ہم آگے چلتے ہیں، آپ دیکھیں کہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قیام فرمایا وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے اور یزیدیت کو ختم کرنے کے لیے، یعنی جو اللہ کی حاکمیت کے خلاف معاشرے میں کام کر رہا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے۔ اب سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کوشش کی کہ اقلیت، میں تھوڑا سا ادھر مقدمے کے طور پہ ایک اور بات عرض کر دیتا ہوں۔ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام بصرہ والوں کو خط لکھ رہے ہیں، سید الشہداء علیہ السلام کوفہ والوں کو خط لکھ رہے ہیں، سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں 4 مہینے تبلیغات کر رہے ہیں، خطبے دے رہے ہیں۔ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کثیر تعداد سے سفر میں مل رہے ہیں، جو پاس نہیں آتا خود اس کے پاس جا رہے ہیں، ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ تاکہ ایک اقلیت اکٹھی ہو جائے، ایک ایسا گروہ تیار کر لیا جائے کہ جو یزید کے مقابلے میں اور اس کے نظام کے مقابلے میں اٹھ کھڑا ہو۔ یہ امام اس ارادے سے تھے۔ اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کے اب سارے خطوط پڑھ لیں، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں سے یہی کہا کہ اگر معاشرے میں قرآن کو لانا چاہتے ہو، سنت پیغمبر کو لانا چاہتے ہو تو میرے ساتھ چلو، میرے پیچھے چلو، میں دین کے تحفظ کے لیے، اللہ کی حاکمیت کے لیے، قرآن اور سنت کی حاکمیت کے لیے میں نکل رہا ہوں، جس کو ختم کر دیا گیا ہے سوسائٹی کے اندر، اور دین کے نام پہ بے دینی ہے ہر طرف نظر آ رہی ہے۔ اس وجہ سے آپ لوگ میرا ساتھ دیں، میری اطاعت کریں، میری مانیں، میرا ساتھ دیں۔ آپ دیکھیں کہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ اقلیت نہیں آئی، وہ اقلیت نہیں آئی سید الشہداء کے ساتھ کہ جو مطلوب تھی۔ کوفہ والوں نے بے وفائی کر دی، اگرچہ انہوں نے خط لکھے تھے لیکن بے وفائی کی۔ اور آپ دیکھیں کہ کوفہ سے اگر سب نے لکھا ہے، یہ جو محققین مفکرین نے لکھی ہے یہ بات، کیونکہ مقابل میں جو تھے وہ تقریباً 30 سے 35 ہزار لوگ لکھے گئے ہیں جو یزیدی گروہ کوفہ سے آیا تھا امام علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کے لیے۔ تو اگر 5000 افراد کوفہ کی طرف سے اور مختلف علاقوں سے امام تک پہنچ جاتے تو ایک میدان بننا تھا
جس میں اقلیت امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آ جاتی اور پھر میدان جو تھا وہ امام حسین علیہ السلام یعنی ظاہری کامیابی بھی ہو جاتی. ابھی تو دیکھیں نا ظاہری طور پہ اگر کربلا کو آپ دیکھیں تو سب سید الشہداء کے یاران جو دوست تھے وہ بھی سب قتل ہوئے, خود سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی شہادت ہوگی. دنیا کے مطابق ظاہری طور پہ ایک شکست ہوئی, لیکن باطنی اس کی اگر آپ تفسیر کریں گے تو وہ بہت بڑی کامیابی تھی سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی. لیکن اور وہ آج تک نظر آ رہی, آج بھی امام حسین کا نام لیا جا رہا ہے نا, یہی کامیابی ہے, یہ امام حسین کی کامیابی ہے. لیکن اس وقت ظاہری طور پہ بھی یزید پہ فتح ہو سکتی تھی اگر وہ اقلیت آ جاتی, لیکن اس اقلیت نے بے وفائی کر دی.